السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا مستقبل کے ساتھ آپ کی میزبان شمام لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا جیسے کہ موضوع گفتگو ہے تربیت اور آج کے مسائل، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں۔ سر ہمیں بہت ہی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں، بہت ایسی باتیں ہیں کہ جسے ہم سنیں ہی نہیں، ہمیں لکھ لیں اور اپنے اوپر جو ہے نا ایک طرح سے بس اتار لیں، تبھی اب انشاءاللہ اپنی تربیت کو انشاءاللہ اچھے سے ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہمیں سر خوش آمدید ہمارے پروگرام میں چاہوں گی کہ ہم نے جس طرح سے ہمارا پروگرام کا پچھلا سلسلہ اس کو ہم جوڑ سکے کہ مربی کیسے بن سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیں تھوڑا سا بتایا تھا کہ اعتماد بچوں کو دیں اور حکمت سے کام لیں، تو اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ جی، اس کی بہت بیسک چیز تو یہی ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے اور ان کا اعتماد حاصل کیا جائے، یعنی وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جبھی وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، آپ کے پاس اتنی دانائی ہے، حکمت ہے کہ آپ ان کے مسائل کا ایک صحیح حل پیش کرتے ہیں۔ تو اب اس میں مربی کے لحاظ سے سمجھنے کی اور بھی کئی باتیں ہیں۔ جیسے ہم پیچھے کی نشستوں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی ہم ہوں ہوں، مربی نہیں بن سکتے۔ صحیح۔ مطلب اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے دل میں کون سی خواہشات حکمرانی کر رہی ہیں، ہوں میرے ذہن میں مطلب کیا کیا سوچیں میری چل رہی ہیں، ہوں میری زندگی کیسی چل رہی ہے۔ تو حکمت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ ہوں ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک تو ہم ایک سوال، بڑا فریم ورک میں جی جی جی، سوری آپ کی آواز جی کٹ جی گئی تھی۔ میں بتائیے۔ یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں مختلف قسم کے چیلنجز ہیں، والدین جو فیس کر رہے ہیں، ہم مطلب کہ ہم گھر میں جو اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، باہر کے انوائرمنٹ میں جائیں تو وہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ چیلنجز بچوں کو فیس کرنا چاہتا ہے۔ تو اس معاملات میں ایک مسلمان جب تربیت دیتا ہے تو وہ مغرب کی سوسائٹی کے حساب سے اور ہماری تربیت کو لے کے ایک عجیب سا مطلب ایک کلیش سا آ جاتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ ایک پرسنالٹی اس کے اندر ڈس آرڈر سا آ جاتا ہے، تو وہ کہاں سے کس طرح سے اس کو صحیح کیا جائے، وہ کون سا سرا پکڑا جائے کہ بچہ جو ہے جب وہ باہر بھی جائے تو وہ اس اطمینان کے ساتھ رہے کہ یہ میری اپنی ویلیوز ہیں، یہ میرے ایک اپنا ایک سسٹم ہے جس کو مجھے لے کے چلنا ہے، چاہے وہ میں کہیں پہ بھی ہوں، چاہے میں مغرب میں ہوں یا مشرق میں ہوں، میں کہیں پہ ہوں تو میں یہی ہوں۔ تو اس کو کس طرح سے ہم اپنے بچے کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہاں کیریئر کانشیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی کیریئر کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ آ، اپنے کیریئر کو بنانے اور اپنے کیریئر کو اچھے سے اچھا کرنے کی پریشانی اور اس کی فکر اور اس کی جستجو وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی خاطر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو ہماری مسلم امہ کے وہ علاقے ہیں جہاں بہرحال ابھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو وہاں پیپل کانشیسنس بہت زیادہ ہے، ہوں یعنی ہوں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس کی بہت زیادہ فکر ہے۔ ہمیں ان دونوں رویوں سے نکلنا ہے اور ہمیں گاڈ کانشیسنس کی طرف آنا ہے۔ مطلب ہمارے لیے یہ بہتر ہے، وہ جو آپ تربیت کا کانٹیکسٹ آپ ویسٹرن سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں، یا اگر آپ کسی بھی، تو ہمیں ہماری ضرورت یہ ہوگی کہ ہم بندگی کے تناظر میں یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تربیت کیا ہے اور ہم ہوں ہوں تربیت کو کیسے لیں گے۔ تو ہمارے کانٹیکسٹ میں، ہماری ایمانی تناظر میں تربیت جو ہے وہ جواب دہی کے احساس کی نرچرنگ ہے، ہوں ہوں کہ روز آخرت میرا کیا بنے گا، میں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوں، ہوں بندگی کے تقاضے میں نبھا سکوں، اور مطلب بندگی کے تقاضے میرا بچہ بھی نبھا سکے، تو اس تربیت اس کانٹیکسٹ میں ہوگی۔ اور اگر ہم جو مطلب کمانے کے لیے تیار کر دوں، یعنی ہوں ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ اس کا ارننگ پوٹینشل بہت انکریز کر گیا ہے، یعنی اب ہوں یہ زیادہ کما سکنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اتنی اب مینٹور کا ورڈ تو اس وقت آ، مطلب
اس وقت تو یہ مینٹور کا ورڈ لفظ تو بہت کامن ہے، یہ بولا جاتا ہے، انڈسٹری میں بولا جاتا ہے، ہوں کارپوریٹ ہوں سیکٹر میں بولا جاتا ہے. ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ورک پلیسز ہیں، جو جاب مارکیٹ ہے، وہاں پر یہ لفظ، اس لفظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن وہاں جو مینٹور کرتا کیا ہے، وہاں ہوں کیریئر لیڈر کو آسانی سے چڑھ جاؤں، اس صحیح کی فیسیلیٹیشن جو آدمی کرتا ہے اسے مینٹور کہتے ہیں. مطلب یہ وہ مینٹور وہ ہے جو آپ کو اپنی جاب میں، اپنے کیریئر میں ایکسل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، اپنی آپ کی جو اکنامک آپ کی پراسپیرٹی میں آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی زیادہ کیسے کمانا ہے، زیادہ کیسے یہ سب چیزیں کرنی ہے. کامیابی کا جو ایک وہ والا معیار ہے نا، جو اسی دنیا میں کامیابی ہے اور معاشی ترقی ہے، ہوں اس میں وہ آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن اصل میں جو مربی ہے وہ ہے جو آپ کو، یعنی جس سے ملنے کے نتیجے میں دنیا کی جو چمک دمک ہے، یا دنیا کی جو محبت ہے، یا مال کی جو محبت ہے، وہ دل میں ہوں کم ہو جائے ہوں اور اپنی جواب دہی کا احساس بڑھ جائے اور اپنا ہوں ایمان تازہ ہو جائے. تو کسی انسان سے ایسی ملاقات، یعنی یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ اس لیول پر، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ ایک ایسا زندہ تعلق، ایک ایسا تعلق جس میں اولاد اپنی اصلاح کے لیے آپ سے رجوع کرے اور آپ پر اعتماد کرتی ہو. مطلب ابھی تو بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ان کو بہت سی چیزوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اس کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ہوں تو ہوں یہ ہوں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. مطلب یعنی میں اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ ان کا جو معیار اخلاقیات ہے، جی وہ وہ اللہ کے باغیوں سے بھی پست ہے. مطلب وہ ہوں وہ معاشرہ جس نے اللہ کو نہیں مانا ہے، ہوں اس نے اپنی اخلاقی برتری مسلمانوں پہ ثابت کر رکھی ہے. یہ ہوں آج کے ہوں مسلمان کا مطلب یہ ایک بہت بڑا آج کے عہد کا ڈائلیما ہے. بالکل بالکل مطلب اصولی طور پر، یعنی وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہوں جو ہوں خدا کا منکر ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہی لائف سب کچھ ہے، ہوں اس ہوں نے مورل، کہہ لیجئے سپیریورٹی بھی ثابت کر رکھی ہے کہ بھائی میں دنیا کمانے میں بھی اوپر ہوں تم سے، ہوں دنیا کو برتنے میں بھی تم سے اوپر ہوں، ہوں اور اخلاقی طور پر بھی میرے جو معیارات ہیں وہ تم سے اوپر ہیں. تو بالکل یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. اب اس ہوں فضا میں ہماری جو یوتھ ہے وہ دیکھتی ہے کہ مولوی صاحب جو بات بتا رہے ہیں، اور ہماری جو نانی نانا دادی دادا جو ریلیجن کی طرف انکلائنڈ ہیں، وہ جو ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہوں وہ دنیا میں بھی پیچھے ہیں اور ہوں بہت سے معاملات میں وہ، مطلب مسلمانوں کی جو اخلاقی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے ایک ناقدری سی پیدا ہوتی ہے. انہیں ہوں لگتا ہے کہ ہوں شاید، یعنی مسلمان یوتھ کی نگاہ میں بھی دین کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوتی جا رہی ہے. اور ہوں اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان تمام لوگوں پر ہے جو اولاد کی تربیہ کرنے میں بے چین ہیں، ہوں لیکن اپنے عمل سے اپنے کیریکٹر اور اپنی کہہ لیجئے اخلاقی جو سطح ہے اس کو پروف نہیں کر پائے ہیں. تو یہ ہوں ایک بہت بڑا ڈائلما ہے. مطلب بالکل یہ اللہ ہمیں اس میں کافی گہری بات معاف ہے کرے. سر کہ ہم لوگوں کو سلمان صاحب یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال ہے بھی اسی وجہ سے کہ جو تعلیمات ہمیں اسلام نے دی، جو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائیں، اور ہم اس کو بھول کے ہم جو ہے عجیب سی ایک دوڑ کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جو ہماری ویلیوز تھیں وہ ہمیں کوئی اور کر کے دکھا رہا ہے، اور ہم ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور ہم اپنی ہی ویلیوز کو بھلا چکے ہیں. بالکل بہت ہی گہری بات ہے یہ. یعنی میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آ، دنیا میں، ویسٹرن ورلڈ میں، جو مطلب ہم واقف ہیں وہاں کی اکیڈیمیا میں، بہت سے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ایک بہت بڑی، یعنی نمونہ کامل ہیں. وہ جی ان کو بڑا انسان مانتے ہیں. مطلب دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے سمجھدار دانشور موجود ہیں جو اسلام تو نہیں لا سکی ہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی کو مانتے ہیں، وہ تسلیم ہوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً عظیم انسان تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، بہت ہوں بڑے ہوں انسان تھے، ہوں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جی لیکن وہ یہ بات دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 1 بلین سے زیادہ فالوورز آج زندہ ہیں، ان کا کیریکٹر کرائسس کیسے چل رہا ہے؟ یعنی ہوں یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں جو کیریکٹر کی سب سے بڑی پیک پہ کھڑے ہیں، اور ہوں ان کے تمام فالوورز کیریکٹر کی کرائسس، اور مطلب ان کے ماننے والے یا ان کو ان کا کیریکٹر آج کہاں ہے؟ تو ہوں مسئلہ ہوں سارا یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کے راستے کی بہت بڑی دیوار کا نام بن گیا ہے مسلمان۔ یعنی ہوں جب ہم ہوں مسلمان کو دیکھ کر بہت سے، اور یہ آج کی جو مسلم یوتھ ہے، جی خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہوں بلکہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی، مطلب پاکستان کے اندر بھی اور ملیشیا کے اندر بھی بہت سے بچے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، ترکی کے اندر بھی، مطلب ان کا مطلب وہ ایک مروبیت میں ہے، مطلب ان کو ہوں لگتا ہے کہ بھائی ہم اخلاقی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، فکری طور پر بھی ہوں اپنی مطلب کافی پیچھے رہ گئے، مطلب ہوں ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہوں اور مطلب کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں۔ بالکل تو اس پورے کانٹیکسٹ میں بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بچوں کی ایک بہت ہی میننگ فل تربیہ کر سکیں۔ ہوں اور ایک اور فریم ورک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی یہاں جی پر بالکل انٹروڈیوس، بالکل کہ میرا ایک بہت، ہماری جو پوری آئیڈیالوجی جو ERDC جس کے لیے میرا ادارہ اور میں کوشش کر رہے ہیں، ہم ہوں اس کو سم اپ کرتے ہیں ہم ایک فریم ورک میں، اور وہ ہے 5 ڈائمینشنز آف ریلیشن شپس، صحیح تعلق کی 5 جہتیں: ہوں اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق، اور فطرت کے ساتھ تعلق۔ فطرت کے ساتھ ہمیں کیا بات ہے 5 سبحان اللہ جہتوں میں اپنے تعلق کو خوبصورت بنانا ہے، ہوں اپنے تعلق کو بامانی بنانا ہے، اپنے تعلق کو گہرا کرنا ہے۔ ہوں یعنی اپنے ساتھ تعلق، اب اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اپنوں کے ساتھ تعلق، گھر میں جو 4 5 لوگ ہیں، اب اگر ایک آدمی مذہبی تشخص تو رکھتا ہے لیکن اپنی بیوی سے لڑتا ہے، تو وہ ہوں جتنا نقصان دین کا کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا۔ ہوں یعنی اگر دیکھیے، وہ مسلمان جس کا اپنے معاشرے میں مذہبی تشخص نہیں ہے، ہوں یعنی مسلمان تو ہے لیکن سوسائٹی اس کو ریلیجیس نہیں کہتی، سوسائٹی اس کو اس تو وہ مسلمان جو مذہبی تشخص رکھتا ہے اور اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، ہوں یا وہ عورت جو مذہبی تشخص رکھتی ہے اور اپنے شوہر کو خوش نہیں کر سکی ہے، ہوں یا ہوں وہ پیرنٹس جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کا دل نہیں جیت سکے ہیں، ہوں اپنے بچوں کا ٹرسٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں، وہ دین کو irreparable، مطلب ایک جو اس کے مقاصد ہیں اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور نقصان بڑا عظیم پہنچا رہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ہوں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ساتھ تعلق، یہ پوری ڈیٹیلز ہیں اس کی، تو جی میں چاہوں گا کہ کبھی اس فریم ورک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمارے بہت سے پروگرامز ہیں، جی ہم اسی پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ حکمت عام ہو ہماری مسلم سوسائٹی میں، اور والدین اس چیز کو سمجھیں، اس بات کو۔ بالکل جی بالکل بتائیے۔ ناظرین آپ اس ایسے جو ابھی جس طرح سلمان صاحب نے بتایا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں یا ڈی سی کی سلمان صاحب کی جو ہے یوٹیوب پہ شیئر ہوئی ہوئی ہے، تو ہم آپ جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بالکل سلمان صاحب یہ بہت ہی زبردست اور بہت گہری بات ہے، مطلب ہم اگین وہی بات ہے کہ جہاں پہ اچھی باتیں آ جاتی ہیں، جہاں پہ آپ نے ابھی نیچر سے تعلق کہا ہے، اپنے سے تعلق کہا ہے، تو ہم اس کو ویسٹرنائز جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی، حالانکہ یہ تو وہ آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں دین نے سکھائی ہے، یعنی کہ اللہ سے تعلق بنانا، اپنے سے تعلق بنانا، اپنوں سے تعلق بنانا، یہ تو اور پھر نیچر سے تعلق بنانا، تو یہ ساری چیزیں تو اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو باقاعدہ ایک خود سے اپنی ایک تھیراپی ہو سکتی ہے، آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو بہت آسانی سے سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے رائٹ ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ تو مزید اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے، ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا بھی ٹائم ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین مزید اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو مزید اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جی، میں تھوڑا سا بریفلی اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اب
اپنے آپ سے تعلق، یہ پہلی بات ہے. یعنی ترتیب آپ کچھ بھی کر لیجئے، لیکن یہ 5 ڈائمنشنز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اپنے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ سولیٹیوڈ جو ہے وہ میننگ فل ہو جائے، تنہائی کا ایک خوبصورت تجربہ حاصل ہو، انسان اپنے بارے میں غور و فکر، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر سکے، اپنے معاملات پہ غور کر سکے، اپنے ساتھ ایک اندرونی ایک انٹرنل ڈائلاگ اس کا نکھر سکے اور نفیس ہو جائے. اب یہ سارے معاملات وہ ہیں جس کی ہم تفصیلی ٹریننگز اور اس کی تفصیلی محنت ہمارے پروگرامز میں ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ اپنے ساتھ تعلق کی ایک چیز ہے کہ انسان اپنی نفسیاتی صحت کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری قبول کرے، انسان اپنے ساتھ وقت گزار سکے، انسان اپنے اندر ایک صحت مند مکالمہ پیدا کر سکے، اپنے ساتھ کچھ عہد کر سکے، اس عہد کا پاس رکھ سکے. یہ کچھ اپنے ساتھ تعلق کی بات ہے. اپنوں کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں 4-5 لوگ ہیں، ہوں وہ آپ کے ساتھ رہنے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، آپ ہوں ان کے اس ریلیشن شپ کو انجوائے کر سکیں، ریلیشن شپ انجوائبل ہو، اور آپ اس کے اندر اس کی ایک معنویت ہو، مطلب ایک محسوس ہوتا ہو کہ ہاں ایک، یعنی اس ریلیشن شپ کو اچھا بنائے رکھنا ایک کاز معلوم ہو، ایک ایسا نوبل کاز معلوم ہو جس کے لیے کوئی سیکریفائس دینے میں ہیزیٹیٹ نہ کروں. یہ ہے ہوں اپنوں سے تعلق. دوسروں سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان سے بھی آپ ایک اچھی، مطلب آپ ایک ریپو بنا سکتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کے لیے کوئی خدمت اگر کبھی موقع ملتا ہے تو آپ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ سے تعلق آپ کا ہے، یعنی آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ریچولز نہیں ہیں، یو مین اٹ، اور آپ ایک مائنڈفل دعا کرتے ہیں. آپ کی عبادات جو ہیں وہ بہت مائنڈفل ہیں. آپ اللہ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کی پریزنس کو آپ کی نفسیاتی صحت کا بھی اور آپ کے عمل کی صحیح ہونے کا بھی ایک بہت بڑا ریفرنس بن جاتی ہے. مطلب یہ اللہ سے تعلق ہے. اور ہوں پھر فطرت سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ کی جو نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہوں مناظر فطرت ہیں، ہوں جو جسے ہم، یعنی جو نیچرل لینڈسکیپ ہے، اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. مطلب آپ آسمان کے تاروں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے آپ کو، کبھی آپ برڈ واچنگ کرتے ہیں، کبھی آپ صبح کی تازہ ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرنی، اچھی ہوا چل رہی ہے، کتنا اچھا ایک سورج کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک فطرت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. مطلب آپ کو اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کارخانوں کا دھواں جو ہے جی میری عیاشیوں کے لیے چیزیں بنائے جا رہا ہے اور دنیا کو آلودہ کیے جا رہا ہے. تو ہوں پلوشن جو ہے، اسموک جو پیدا ہوتا ہے، کاربن امیشنز جو ہوتی ہیں، اس پہ جی آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے پرسنل کاربن فٹ پرنٹ کو منیمائز کرنے کی ایک انٹینشنل ایفرٹ کرتے ہیں. تو ہوں یہ ایک بڑی ضروری ہے. مطلب تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنی زندگی کو میننگ فل بنائیں. تو اگر ہم نے اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہماری مذہبی تعلیم صرف تشخص کے اوپر کام کر رہی ہے، کہ ہم اپنے تشخص کو ایک ہمیں برقرار رکھنا ہے، لیکن ہمیں مسلم آئیڈینٹی سے زیادہ مسلم کیریکٹر کو ریوائو کرنا ہے. مطلب ہوں وہ ہوں کیریکٹر اللہ ہمیں عطا کرے. مطلب ہوں تو اللہ کرے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور ان بالکل چیزوں کو بالکل سمجھیں. بالکل ہمیں بہت ضرورت ہے سلمان صاحب کہ ہم خاص طور پہ جیسے کہ ہمیں ہماری ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہیں. ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل گئی ہے، کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہے، ہمیں ہی دنیا میں اس کو کس طرح سے پہنچانا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ماڈلنگ کس طرح سے کرنی ہے. تو انفارچونیٹلی ہم بالکل اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں. تو یہ جس طرح آپ نے یہ بات بتائی ہے سر کہ یہ واقعی ہمیں، اگر ہم اس پہ غور کرتے ہیں اور ہم ساتھ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے رول ماڈل کرنا ہے، تو یہ
کام بہت آسان ہو جائے گا، اس ذمہ داری کو نبھانا بہت آسان ہو جائے گا. اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اپنے کے ساتھ سب سے پہلا تو تعلق ہی اپنے ساتھ، تو یعنی کہ آپ اپنے اندر ہی جہاں پہ آپ کی کمی ہے، آپ کی لیکنگ ہے، آپ نے اپنے ساتھ ہی ریلیشن. ابھی تو حالات اس طرح سے ہیں سلمان صاحب کہ اس دنیا یہاں پہ ویسٹرن سوسائٹی میں جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں یا اکیلے رہ جانے سے پہلے ہی آپ ایک عجیب سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ایک خوف سا آتا ہے. پھر ہم دوسری طرف ہم ڈیوائسز پہ چلے گئے، یعنی کہ ہم اگر اکیلے میں بیٹھے بھی ہیں تو ہم فوراً ٹی وی آن کر لیں گے، یا ہمارے پاس ہم موبائل ہمارے پاس ہے اور بس ہم اسی میں ہی کہیں گم ہو گئے سوشل میڈیا میں. تو ہم نے اپنے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں بنایا ہے. ہمیں وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں اپنا تزکیہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا پورا دن 24 گھنٹے کس طرح سے گزرے، اگر ہم رات کے وقت سونے سے پہلے ہی غور کر لیں، تھوڑا سا ٹائم لگا کے ہم سوچ لیں کہ ہم نے کس طرح سے آج کا یہ جو دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جو کہ جس کا ہم نے جواب دہ ہونا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس کی ایک ویڈیو بن رہی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکیپ ہوگی اور آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا تھا. تو بہت کچھ آپ کو ملے گا جس پہ آپ کو غور کرنا ہے، اور آپ کو اپنے اعمال میں وہ دوبارہ جو اگلا آپ کو اللہ نے نصیب کر دیا ہے 24 گھنٹے، تو وہ غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، ان دو غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. اسی طرح سے اپنوں سے تعلق، یہ ہم اسی کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے سیشن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. اپنوں سے تعلق بھی بہت بہت یہ اہم موضوع ہے. یعنی کہ ہم ریلیشن شپ ہی میں بہت کمزور ہو گئے، اسی لیے ہم نے اپنوں کو کھو دیا ہے. ہم نے اپنوں کو بھی کھو دیا ہے، اپنے آپ کو بھی کھو دیا ہے. اور پھر جس طرح سے ابھی ہمیں بات کی کہ نیچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم گلوبل وارمنگ تو جانتے ہیں کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور دنیا میں بڑے مسائل شروع ہو گئے، لیکن اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، وہ مسائل شروع کہاں سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فطرت اور اس کی خوبصورتی پہ غور کرنا ہے. تو ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.